کچھ دن سے جنگل میں بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ پکشیوں نے پہلے سے ہی اناج اکٹھا کر کے رکھ لیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ برسات کا موسم شروع ہونے والا ہے۔ اسی لیے سبھی پکشی اپنے اپنے گھروں میں بہت خوش تھے اور بارش کا بھرپور مزہ لے رہے تھے۔ رانو چڑیا اپنے بچوں کے لیے پکوڑے بنا رہی تھی۔ اس کے بچے راجو اور پنکی پکوڑوں کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ ممی ممی، پکوڑے کب بنیں گے؟ مجھے بہت بے صبری سے انتظار ہو رہا ہے پکوڑوں کا۔ ہاں ہاں میرے بچوں، تم لوگوں کے لیے ہی تو پکوڑے بنا رہی ہوں، بس تھوڑی دیر میں پکوڑے تیار ہو جائیں گے۔ رانو چڑیا نے اپنے بچوں کے لیے پکوڑے بنائے۔ بچوں نے بہت مزے سے پکوڑے کھائے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ رانو کے گھر کی چھت ایک طرف سے ٹپکنے لگتی ہے۔ ارے یہ چھت کیسے ٹپکنے لگی؟ میں نے تو برسات کے حساب سے پوری تیاری کی تھی اور گھر کی چھت بھی بہت مضبوط کی تھی۔ لگتا ہے اس کونے میں لکڑی لگانا بھول گئی تھی۔ اب مجھے فوراً سے اس چھت کا کچھ کرنا ہوگا۔ رانو کے گھر میں کچھ لکڑیاں موجود تھیں جو کہ اس نے جلانے کے لیے رکھی ہوئی تھیں، مگر رانو نے دیکھا کہ وہ لکڑیاں بہت باریک ہیں اور اس سے چھت کی مرمت نہیں ہو پائے گی۔ اسی لیے رانو نے سوچا کہ وہ جنگل سے کوئی لکڑی ڈھونڈ کر لائے گی اور چھت کی مرمت کر لے گی۔ بچوں تم لوگ گھر پر رکو، میں چھت کے لیے لکڑی لے کر آتی ہوں۔ مما آپ اتنی تیز بارش میں کیسے جائیں گی؟ آپ مت جائیے نا، بارش بہت تیز ہے۔ ارے میرے بچوں تم لوگ فکر مت کرو، میں جلدی لکڑی لے کر آ جاؤں گی اور میں چھاتا لے کر جاؤں گی۔ تم لوگ پریشان مت ہو، میں جلدی آ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر رانو چھاتا لے کر گھر سے باہر چلی جاتی ہے۔ رانو لکڑی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھوڑا آگے نکل جاتی ہے۔ کچھ آگے پہنچ کر رانو کو ایک درخت پر ایک گھر نظر آتا ہے۔ اس درخت کے نیچے ایک ڈال تھی جو سوکھی نظر آ رہی تھی۔ رانو نے سوچا کہ وہ یہیں سے لکڑی لے لے گی۔ رانو جیسے ہی اس گھر کے پاس گئی، اسے اندر سے کچھ عجیب سی آواز سنائی دی۔ ارے کوئی ہے؟ کوئی میری مدد کر دو، کوئی تو آ جاؤ، میری کوئی مدد کر دو۔ وہ آواز کسی بڑھیا کی تھی جو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ رانو وہ آواز سن کر اس گھر کے اندر چلی جاتی ہے۔ رانو نے دیکھا کہ بستر پر ایک بیمار اور بوڑھی چڑیا لیٹی ہوئی ہے۔ رانو فوراً اس کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے، ارے ماں جی، آپ یہاں اکیلی ہیں کیا؟ آپ تو بہت کمزور اور بیمار لگ رہی ہیں، کیا آپ کو کچھ چاہیے؟ ارے بیٹی، میں بہت بیمار ہوں، میں نے کئی دن سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ بارشیں ہونے سے پہلے ہی میں بیمار ہو گئی تھی، اسی وجہ سے میں اپنے لیے خوراک اکٹھی نہیں کر پائی، اور اب بارش شروع ہو چکی ہے، میں باہر اناج لینے کے لیے بھی نہیں جا سکتی۔ بیٹی میری مدد کر دو۔ ہاں ہاں کیوں نہیں ماں جی، لیکن ماں جی آپ کے گھر پہ کیا کوئی اور نہیں رہتا؟ ارے بیٹی کیا بتاؤں تجھے، میرے دو بیٹے ہیں، وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر الگ ہو گئے، اب وہ دوسرے جنگل میں رہتے ہیں اور میں یہاں اکیلی رہتی ہوں۔ پہلے تو کبھی کبھی ملنے آ جایا کرتے تھے، مگر اب تو وہ آتے بھی نہیں ہیں۔ اب میں بالکل اکیلی اپنی زندگی کے آخری دن کاٹ رہی ہوں۔ یہ سب سن کر بہت افسوس ہوا ماں جی۔ اچھا بیٹی، تم یہ تو بتاؤ کہ تم یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ ماں جی میں تو اپنے چھت کی مرمت کے لیے لکڑی ڈھونڈ رہی تھی، شاید مجھے آپ کی مدد کے لیے ہی یہاں بھیجا گیا ہے۔ میں نے اپنی چھت کی مرمت برسات سے پہلے ہی کر لی تھی، مگر پھر بھی میرے گھر کی چھت ٹپکنے لگی اور اس کے لیے لکڑی چاہیے تھی مجھے۔ ارے بیٹی، میرا اتنا بڑا گھر ہے اور یہ بہت مضبوط گھر ہے، میں نے اس گھر پر بہت خرچہ کر کے اس کو اتنا مضبوط بنایا تھا۔ تم ایسا کرو، تم اپنے بچوں کو لے کر یہیں آ جاؤ، اتنی برسات میں تم اپنے چھت کی مرمت نہیں کر پاؤ گی۔ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں ماں جی، میں خود بھی بہت پریشان تھی، مجھے آپ تھوڑا وقت دیں، میں بچوں کو اور جو میں نے خوراک اکٹھی کر رکھی ہے وہ سب لے کر آ جاتی ہوں۔ رانو چڑیا اپنے بچوں کو لے کر اور جو اناج اس نے اکٹھا کر رکھا تھا وہ سب لے کر اپنے گھر سے نکلتی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر سے نکلی، اس کے گھر کی پوری چھت ٹوٹ گئی۔ رانو نے تو بہت شکر ادا کیا کہ اس کو پہلے ہی ایک ٹھکانہ مل چکا تھا، ورنہ وہ اتنی برسات میں بچوں کو لے کر کہاں جاتی۔
رانو چڑیا اپنے بچوں کو لے کر اس بوڑھی چڑیا کے گھر چلی جاتی ہے۔ رانو فوراً سے جا کر پہلے اس کو کھانا کھلاتی ہے۔ بوڑھی چڑیا کئی دنوں کی بھوکی تھی، کھانا کھا کر اس کو کچھ طاقت ملتی ہے۔ رانو اور اس کے بچے مل کر اس بڑھیا کا بہت خیال رکھ رہے تھے۔ بڑھیا ان کے آ جانے سے بہت خوش تھی۔ رانو بھی بنا کسی لالچ کے اس بوڑھی چڑیا کی خدمت کر رہی تھی۔ اسی طرح کچھ دن گزر جاتے ہیں۔ کچھ دن کے بعد بارش رک چکی تھی۔ رانو اور اس کے بچوں نے بڑھیا کا اتنا خیال رکھا تھا کہ کچھ ہی دن میں اس کی صحت بہت اچھی ہو گئی تھی۔ رانو چڑیا نے آج سوچا کہ وہ باہر سے کچھ اناج لے آئے۔ وہ بڑھیا سے پوچھتی ہے، ماں جی، میں باہر اناج لینے کے لیے جا رہی ہوں، آپ کا جو بھی کھانے کا من ہے مجھے بتا دیں، میں وہی لے کر آؤں گی۔ جیتی رہو میری بچی، اتنا خیال تو میری سگی اولاد نے بھی نہیں رکھا تھا، وہ تو بوڑھی ماں کو مرنے کے لیے چھوڑ گئے۔ رانو بیٹی، آج میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتی ہوں۔ راز کی بات؟ کیسی راز کی بات ماں جی؟ ہاں، یہ وہ راز ہے جو میں نے اپنی سگی اولاد کو بھی نہیں بتایا تھا، اور آج میں اس بات کا شکر ادا کر رہی ہوں۔ اگر ان کو بتا دیتی تو باقی چیزوں کی طرح وہ یہ بھی ہتھیا لیتے۔ ہمارا تعلق راجہ مہاراجاؤں کے پریوار سے تھا، ہمارے پاس بے شمار دولت تھی۔ جتنی دولت کا میرے بچوں کو پتا تھا وہ تو سب ہتھیا کر لے گئے، مگر سب سے قیمتی دولت کے بارے میں نے انہیں ابھی بتایا ہی نہیں تھا۔ رانو بیٹی، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ وہ راز آج تمہیں بتا دیتی ہوں۔ رانو بیٹی، ہمارے گھر کے سامنے جو برگد کا پیڑ ہے وہ میرے پتا جی نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا۔ تم جانتی ہو اس پیڑ کے نیچے ایک خزانہ چھپا ہے، وہ خزانہ اتنا قیمتی ہے کہ تمہاری 4 نسلیں بیٹھ کر کھا سکتی ہیں۔ رانو کو تو یہ سب سن کر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، اسی لیے وہ خاموش بیٹھی یہ سب سن رہی تھی۔ کیا ہوا رانو بیٹی، تم کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ تمہیں خزانے کے بارے میں سن کر خوشی نہیں ہوئی؟ ماں جی، معاف کیجیے گا، مگر آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ وہ خزانہ تو آپ کا ہے، میں اس کا کیا کروں گی؟ ارے نہیں بیٹا، آج سے وہ خزانہ تمہارا ہوا۔ وہ خزانہ میرے پتا جی نے خاص مجھے دیا تھا، اور آج میں وہ تمہیں دیتی ہوں۔ اس خزانے کو بیچ کر تم ڈھیر سارا اناج لے سکتی ہو، تمہیں روز روز اپنے بچوں کو چھوڑ کر اناج کی تلاش میں نہیں پھرنا پڑے گا۔ رانو اسی دن برگد کے پیڑ کے نیچے کھدائی شروع کرواتی ہے، اور وہاں سے ڈھیر سارا خزانہ نکل آتا ہے۔ رانو کو تو اس کے اچھے کرموں کا پھل ملا تھا۔ رانو اور اس کے بچے بہت خوش تھے۔ رانو اس خزانے میں سے کچھ چیزیں بیچ کر بہت سارا اناج لے آتی ہے۔ اب رانو کو اناج کی تلاش میں مارے مارے نہیں پھرنا پڑتا تھا۔ رانو سارا دن گھر پر رہ کر بڑھیا کی اور اپنے بچوں کی خدمت کرتی۔ ایک روز جب وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ وہاں بڑھیا کا بیٹا جگو چڑا آیا تھا۔ وہ آ کر اپنی ماں سے معافی مانگنے لگتا ہے۔ ماں جی، مجھے معاف کر دیں، میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ جانتی ہیں میری بیوی سب کچھ لوٹ کے لے گئی، اس نے تو مجھے گھر میں بھی نہیں رہنے دیا، میرے پاس اب کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں کہاں جاتا، میں اسی لیے آپ کے پاس آ گیا۔ رانو یہ سب سن رہی تھی۔ رانو کو لگا تھا کہ اس کو اپنے گھر واپس جانا پڑے گا، کیونکہ بڑھیا کا بیٹا اب اس کے پاس آ چکا ہے۔ مگر بڑھیا جگو سے کہتی ہے، اچھا تو یہ بات ہے، اصل میں تجھے میری یاد نہیں آئی، تجھے یہاں مجبوری سے آنا پڑا، اتنے سالوں میں تجھے ماں کا خیال نہیں آیا، آج جب اپنی پتنی دھوکہ دے گئی تو تجھے میری یاد آ گئی۔ نہیں ماں جی، مجھے سچ میں آپ کی بھی بہت یاد آ رہی تھی، اسی لیے تو یہاں آیا ہوں، کہیں اور بھی تو جا سکتا تھا نا۔ ارے تو میری اولاد ہے، میں اچھی طرح جانتی ہوں، مجبوری میں کوئی دوست کوئی رشتہ دار ساتھ نہیں دیتا، اسی لیے تو تجھے ماں کی یاد آ گئی، ورنہ تم لوگ تو مجھے مرنے کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ رانو بیٹی میرا ساتھ نہ دیتی تو آج تو میں مر ہی چکی ہوتی۔ تو نکل جا میرے گھر سے مورکھ، میں تیری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ ماں، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے تو لگا تھا آپ مجھے دیکھتے ہی گلے لگا لیں گی، آخر میں آپ کی سگی اولاد ہوں۔ ارے اولاد ایسی ہوتی ہے جو مرنے کے لیے والدین کو چھوڑ کر چلی جائے،
میرے پاس اب رانو بیٹی ہے، میں اسی کو اپنی اولاد مانتی ہوں۔ تیری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، چل نکل جا اس گھر سے۔ جگو بہت منتیں کرتا ہے مگر بڑھیا نے اپنا ذہن بنا لیا تھا، وہ جگو کو گھر سے نکال دیتی ہے اور پھر بڑھیا، رانو چڑیا اور اس کے بچے اس گھر میں خوشی خوشی رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا بڑھیا نے اپنے بیٹے کو گھر سے نکال کر صحیح فیصلہ کیا؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔